بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین اکرام، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو ایک ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا تو اسلام نے عورت کا مقام بہت بلند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو عورت کو مقام دیا ہے، آج ہمارا معاشرہ اس مقام کو نہیں پہچان پا رہا۔ حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے عوامل نظر آتے ہیں جس میں خواتین کو بہت زیادہ ذلت اور گمراہی کا شکار سمجھا جاتا ہے، ان کو ان کے حقوق پراپرلی نہیں دیے جاتے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک مذہبی شخصیت علامہ سید محسن کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تعلیم و تربیت کے پلیٹ فارم پر۔ وعلیکم السلام۔ علامہ بسم صاحب، اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ نے بہت بہترین موضوع رکھا ہے اس وقت، اور یہ موضوع ہر گھر کی ضرورت ہے اس وقت۔ جی جتنی نالج ہونی چاہیے عام لوگوں کو وہ اتنی ہے بھی نہیں۔ اور اس جب موضوع کی ابھی بات کی آپ نے، ابھی تحت الاقدام کی بھی بات کی، ماں کا درجہ بھی بتایا، تو ظاہر ہے ہمارے پاس مختصر وقت ہے، مختصر وقت میں ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچائیں۔ تو سب سے بڑا دیکھنا یہ ہے کہ عورت کا درجہ اسلام میں ہے کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے، بن ماں کے کوئی تربیت نہیں ہوتی، اسی لیے حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علم حاصل کرو آغوش مادر سے لے کے لحد تک۔ جی بالکل۔ بچہ گود میں آیا، تربیت ہو گئی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اور چیز بتانا چاہتا ہوں جو عام لوگوں تک ابھی نہیں پہنچی۔ جی علماء ہمارے اثرات جانتے ہیں۔ میں اپنی ذات کے متعلق ایک بات بتا دوں کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، میں ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے۔ اور طلب علم میرا شوق ہے، اور یہ مسلسل میرا 40-50 سال سے چل رہا ہے کہ دیکھیے، اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی اس کی اولاد ضرور تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ میں نے ایسے گھر دیکھے مرد تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن ماں تعلیم یافتہ ہے، اولاد تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ اور یہ تعلیم الگ چیز ہے، بہت آگے آتی ہے۔ پہلے آتی ہے تربیت، اسی تربیت سے رب بنا، اسی سے مربی بنا۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اللہ نے والدہ کو یا والدین کو مربی کہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رب کے معنی پالنے والا، اور مربی کے معنی پرورش کرنے والا۔ پرورش کرنے والا، بہت خوبصورت۔ کر وہی رہا ہے، رب کر رہا ہے، لیکن وسیلہ اس نے ماں کو بنا دیا۔ کتنا بڑا درجہ دیا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت انداز۔ ایک اور حدیث سن لیے، بار بار تھوڑی سی چیزیں آئیں گی ایسی، کہ جناب رسول اکرم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے 3 باپ ہیں۔ جی ایک تمہارا بایولوجیکل فادر، ٹھیک ہے، دوسرا تمہارا فادر ان لا، ٹھیک ہے، تمہارے سسر، تمہارے سسر، باپ کا درجہ دیا ہے اس کو۔ جی جس نے تمہیں بیٹی دی ہے وہ بھی تمہارے باپ کے درجے کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور تیسرا استاد۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ 3 باپ ہیں، اور باپ کا احترام آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر باپ بیٹھا ہو تو بیٹا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب میں صرف اس چھوٹی سی نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ تربیت کا آغاز شکم مادر سے شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ یہ باہر آنے کے بعد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔
بہت خوب. اور ایک چھوٹی سی مثال سن لیے اور یہ ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ محظوظ کریں گے کہ ایک میاں اور بیوی یعنی کہ ایک جوڑا عابد گزار شریف خاندان شریف النفس، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ایک دفعہ معمولی سی چوری میں پکڑا گیا. اوکے. ماں باپ بیٹھ گئے سر جوڑ کے کہ بھائی اس بچے نے ایسا کیا کر دی، کیوں کیا ایسا؟ نہ ہم نے حرام کھایا نہ کھلایا، نہ طبیعت میں کمزوری کی، نہ ہمارے کیریکٹر میں کوئی کمزوری ہے. ہم حیران ہیں کہ اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا. اب ایک ریسرچ کر رہے ہیں، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، معمولی سی بات. کہا کہ باپ نے کہا اپنی بیوی سے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا، کبھی چوری کی نہیں میں نے. ماں نے کہا میں نے بھی نہیں کی. جب دونوں نے کہا میں نے نہیں کی تو ایک پریشانی بڑھ گئی کہ بچے نے کیسے کرتی. تو باپ نے ماں سے کہا کہ آپ پھر توجہ دیجئے، کوئی واقعہ یاد آ جائے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا کہ میں فروٹ خرید رہی تھی، انار رکھا ہوا تھا، تو میں نے ایک سخت تیلی سے انار میں سوراخ کیا اور اس تیلی کے اندر جتنا رس آیا اس کو میں نے چکھ لیا، لیکن مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس سے مالک سے اجازت نہیں لی. اچھا صحیح. یہ میری غلطی تھی. اور وہ آپ نے دیکھا کہ بیٹا چور ہو گیا. تربیت کیسی کام کر گئی. اس وقت یہ بچہ شکم مادر میں تھا.